Progress. बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। मेरे डियर स्टूडेंट्स, जल्दी ज्वाइन करने के लिए आपको पता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस 2 क्लासेस रह गई हैं और इंशाल्लाह जितना भी, जैसे आज हमारी कोशिश होगी कि हैव कवर कर लें और हैव नेक्स्ट वीक मैं इंशाल्लाह आपको भी टॉपिक्स भी बता देती हूँ। ठीक है, चलिए दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं फिर इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी, आमीन। चलिए, रेडी है फिर क्लास के लिए? एक्साइटेड है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज सीखने और अदा करने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह, और हमारी नमाजें हमारी आंखों की ठंडक बने। यानी जिस तरह अल्लाह के रसूल जो हैं हर मौके पे नमाज और अल्लाह से रुजू से मदद लेते थे, तो हम भी वैसे बने। यानी हर मौके पे हमें याद रहे कि अब मुझे नमाज पढ़नी है, अब मुझे अल्लाह ताला को राजी करने के लिए नवाफिल भी अदा करने हैं। हर वक्त इंसान ये फोकस रखे तो फिर सारी जिंदगी के मसले मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, नियतों को अल्लाह के लिए खालिस करते हैं, ये दुआ मांग के, अल्लाहुम्मा वफ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा, या अल्लाह मुझे तौफीक दें कि मैं वो अमल करूं जिससे आप मोहब्बत करते हैं और राजी होते हैं। इंशाल्लाह ताला आज हम जो कवर करेंगे टॉपिक्स, उसमें रुकू से उठना, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह रुकू कर लिया था, और साथ ही रुकू पे जाने से पहले फिर उसके बाद इत्मीनान नमाज में, फिर कौमा जो आप रुकू से उठते हैं, फिर उसके बाद सजदा, फिर सजदे के बाद जो बैठते हैं जलसा। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। फिर हमारे ना सिर्फ 2 टॉपिक्स रह जाएंगे, जैसे एक तो जलसा इस्तराहत है, मेनली वो बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है, और फिर उसके बाद हमारा तशहुद है और तस्लीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर कुछ रह जाएगा और वो और उसके अलावा, ये इस तरह मैंने लेसन प्लान किए, लेकिन देखते हैं आज कितना कवर होता है। अल्लाह ताला वक्त में बरकत डाले इंशाल्लाह। तो हम नमाज का मसनून तरीका सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के अरकान सीखे, वाजिबात भी और सुन्नतें भी। और इनको सीखने का मकसद हमारा क्या है कि अगर नमाज ठीक कर लेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया के सब मामलात भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये दीन का सेकंड पिलर है। और अगर ये पिलर सही हो जाएगा ना, तो जिंदगी के बाकी मामलात भी सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमने पिछली दफा रुकू के बारे में पढ़ा और आज इंशाल्लाह सजदे के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट अरकान है ना नमाज के। अच्छा, ये बताएं कि अगर किसी का दिल करता है कि वो अल्लाह ताला की हम्दो सना करे और नमाज के बगैर वो रुकू करना शुरू कर दे, रुकू करके वो तस्बीहात करे, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? आप देखिए ना, रुकू जो है वो उसमें बहुत से तस्बीहात की जाती हैं, तो आप नमाज के अलावा भी कर लेना। अच्छा, क्यों नहीं आप करेंगे? एक तो आप देखिए सुन्नत से साबित नहीं है ना, और दूसरा ये कि जो रुकू और सजदा है ना, इनकी जो अहमियत है वो नमाज की वजह से है। इसी तरह आप देखें कि इससे एक और बात की भी इस्लाह हो जाती है कि कुछ लोग, अच्छा फिर आप देखें, अगर हम इस तरह रुकू नहीं कर सकते तो क्या फिर सजदा कर सकते हैं नमाज के अलावा? ऐसे ही कुछ तो मवाक़ी, कुछ तो मसनून सजदे हैं ना, जैसे आपने सजदा तिलावत करना है, सजदा शुक्र करना है, उसके अलावा वैसे ही सजदा करके दुआएं मांग सकते हैं, तस्बीहात कर लें। नहीं, दोनों के लिए आपने ये असूल याद रखना है
کیونکہ آپ دیکھیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سجدہ کر کے اور پھر یوں ہاتھ اپنے ایسے ہتھیلیاں اونچی کر کے وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سجدہ اور رکوع نماز میں کیا جائے گا اور نماز کے دوران ہی دعائیں اور اذکار مانگے جائیں گے. اس کے بعد جو کچھ کیا جاتا ہے اگر وہ سنت سے ثابت نہیں ہے تو ایسی چیزیں پھر دین میں نہیں ہیں، ان کو انوینٹ نہ کریں خود سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا، اس کے علاوہ کوئی اور سجدہ نہیں ہے نماز کے علاوہ. تو یہ بات ہم سب کو کلیئر ہونی چاہیے، صحیح ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا بعض دفعہ ہماری نیت بری نہیں ہوتی. آپ دیکھیں اس کو بتانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ جان کے کرتے. ہوتا یہ ہے کہ ہماری نیت اچھی ہوتی ہے. ہم وہ آیت جب پڑھتے ہیں نا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید بعد میں سجدہ کر کے دعا مانگے تو زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے. تو اب دیکھیں وہ سجدہ اصل میں نماز کا سجدہ ہے کہ طویل سجدے کرو نماز میں. نماز کے علاوہ صرف 2 ہی سجدے جو میں نے آپ کو بتائے، ٹھیک ہے؟ نہیں سجدہ سہو بھی ہے لیکن یہ کہ وہ تو ہر وقت نہیں کرنا نا. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم سہو کے بغیر نمازیں پڑھیں، لیکن وہ بھی آپ نماز کا حصہ ہی ہے نا. الگ سے کون کرتا ہے سجدہ سہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں نماز کا ذکر آیا کہ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تب ہمارے سارے گناہ ہمارے کندھے پہ لا کے رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو سب گناہ جھڑ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں اسی طرح کثرت سجود کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوگی. یعنی سجدوں کی کثرت کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ نفل پڑھیں نا. ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو فاطمہ اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، یعنی مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے تو سجدوں کی کثرت کر دو. یعنی نوافل کی کثرت کرو تو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، اور جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا تو ظاہر ہے وہاں پہ سب انبیاء، شہداء، صالحین ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے رکوع خوبصورت بنائیں، سجود خوبصورت بنائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی توفیق دے. آمین. ہم نماز کا مسنون طریقہ پڑھ رہے تھے اور انشاءاللہ یہ لسٹ ہماری کافی لمبی ہو جائے گی. آپ لوگ ہمارے جو مختلف سوشل میڈیا کے چینلز ہیں ان میں ہیں نا، جس میں بھی آپ ہیں، ٹیلی گرام ہے، واٹس ایپ ہے، پھر اس کے بعد ہمارا الحمدللہ فیس بک ہے، انسٹاگرام، ٹویٹر بھی ہے. تو جہاں بھی آپ ہیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک لسٹ ہم نے بنائی ہے. اسی کو ایک جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا اپنے ہاتھوں سے آپ بنا لیں، اور ایک یہ اس طرح کی لسٹ ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا اس لسٹ کا کیا مقصد ہے کہ آپ نے یہ اپنے پاس سارا بنا لیں اس طرح سے نا. یہ انشاءاللہ اردو انگلش دونوں میں اویلیبل ہوگی. تو آپ ہر ایک کے آگے ٹک کرتے جائیں. یہ سترہ کیا ہے، رکن، واجب، سنت، اور یہ پوری نماز جیسے اللہ اکبر سے لے کے اور پھر تسلیم تک ہے پوری لسٹ، تاکہ کچھ آپ سے اگر مس ہو گیا تو اس لسٹ سے آپ اس کو دوبارہ سے ویریفائی کر لیں. تو انشاءاللہ یہ ہم لوگ پھر آپ سے شیئر کر لیں گے، تاکہ آپ اگر اس طرح نہیں لسٹ بنا سکے یا کچھ آپ کو لگتا ہے مس ہو گیا ہے تو آپ پھر اس سے میچ کر سکتے ہیں. صحیح؟ پھر آپ دیکھیں یہ جیسے اس میں پچھلی دفعہ ایک ٹائپو تھا تو میں نے کہا کہ آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے بتا دوں کہ مفصل صورتیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، جو کسار مفصل ہیں وہ سورہ دوحہ سے سورہ ناس تک ہے، وسط مفصل ہیں سورہ نبا سے سورہ دوحہ تک، اور پھر طوال جو ہیں وہ سورہ قاف سے لے کے سورہ نبا تک. ٹھیک ہے؟ ہم رکوع کے بارے میں پڑھ رہے تھے. رکوع جو ہے یہ نماز کا رکن ہے، اور رکوع میں ہم
کیا کرتے ہیں؟ جیسے تلاوت قرآن کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر رکوع میں جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر رکوع میں جاتے ہیں، اور یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، یعنی قیام کے بارے میں نا، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے برابر لے جاتے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے جو تکبیرۃ الاحرام ہے۔ پھر جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے، یعنی تلاوت کر لی جب، تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے برابر لے جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور رکوع کرتے، ٹھیک؟ تو یہ رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھانا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہنا، یہ واجبات میں سے ہے۔ پھر رکوع کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا، اچھا آپ لوگوں نے ٹرائی کیا بالکل صحیح رکوع کرنے کا؟ بازو ٹھیک کیا اپنے؟ الحمدللہ، گڈ۔ مشکل تو نہیں ہوئی؟ ہو گیا آرام سے؟ کسی اور کو بھی کہیں کہ وہ بھی چیک کریں آپ کا رکوع نا۔ پھر اس کے بعد ہم نے رکوع کے اذکار پڑھے تھے، سبحان ربی العظیم، اور یہ رکوع کی حالت میں کہیں گے، جاتے ہوئے نہیں۔ جب آپ رکوع کی پوزیشن میں پہنچ جائیں گے پھر آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، اور اس کو ایک دفعہ کہنا واجبات میں سے ہے، باقی دیر از نو لمٹ، جتنی مرضی دفعہ کہیں۔ پھر اس کے بعد ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے کا حکم ہے، یہ بھی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر رکوع میں انگلیاں پھیلانا۔ اچھا، گھٹنوں پہ انگلیاں صرف رکھیں گے یا ان کو پکڑیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ شاباش، پکڑیں گے، گرپ کریں گے ان کو، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمارا رکوع ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ آپ نے ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے ہیں، سجدے کی جگہ پر دیکھیں ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوں، اور پھر مسنون تسبیحات جو رکوع کی ہیں وہ پڑھیں۔ یہ چیک لسٹ ہے رکوع کی، الحمدللہ یہ ہم نے کور کر لی تھی۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، وہ ہے التمانیہ۔ اب دیکھیں کہ یہ بہت ہی وائٹل ٹاپک ہے، اور اس میں اور بھی زیادہ ہمیں امپورٹنس اس کی پتہ چلتی ہے کہ یہ رکن ہے۔ ٹرینکولیٹی یا التمانیہ کیا ہے؟ یہ ہے نماز کو سکون سے ادا کر۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم سب نماز سکون سے ادا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں خاص طور پر ان لوگوں کو بہت زیادہ اس بات پہ توجہ دینی ہے جو تیز تیز نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ایک جملہ نا ہمیں اپنی وکیبلری سے نکالنا ہے، آپ اس کو اپنی وکیبلری سے بھی نکالیں اور دل دماغ سے بھی، اور وہ کیا ہے؟ 2 منٹ بیٹھے میں جلدی سے نماز پڑھ کے آتے۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں میں جلدی سے نماز پڑھ لوں؟ آپ کہیں نا میں نماز پڑھ کے آتی ہوں، جلدی کا لفظ ہم کیوں بولتے ہیں؟ جلدی کو نکالیں اپنی وکیبلری سے۔ جلدی میں کبھی بھی اطمینان نہیں ہوتا۔ کیا جلدی میں اطمینان ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو ہمیں نماز کو اطمینان سے پڑھنا ہے، اور کیوں؟ کیونکہ یہ رکن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز انویلڈ ہے اگر آپ نے اس کو اطمینان سے نہیں پڑھا۔ تو نماز کے جو ارکان ہیں اس میں لکھ لیجئے اطمینان۔ ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکوع اور سجود میں سیدھا نہ رکھے، یعنی تیز تیز، جیسے جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدے، جلدی جلدی سب کچھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز کافی نہیں، نماز سے اس نے وہ حاصل ہی نہیں کیا جو اس کا مقصد تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا ہم اطمینان کے لیے قیام میں ہل جل کر تلاوت کر سکتے ہیں، جیسے آگے آگے وہ بچے جیسے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، یا دائیں بائیں، تاکہ آپ کا خشوع قائم رہے، یا ایسا کرنا جائز نہیں ہے؟ اس کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ جیسے ٹیچرز کا یہ خیال ہوتا ہے کہ حفظ میں نا ہیلپ کرتا ہے اگر آپ ہل کے یاد کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بیٹھ کے اگر ویسے کوئی ہل کے چیزیں یاد کرتے وہ الگ بات ہے، لیکن نماز میں آپ نے ہلنا نہیں، سٹل رہنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے میں پڑھ رہی تھی، ہماری کتاب ہے منہاج القاصدین، تو اس میں ایک تابعین تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے اوپر پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہمارے اوپر پرندے بیٹھیں گے کبھی؟
میرے پاس نا طوطا ہے نا، تو میں جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو وہ میرے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو پھر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں شکر الحمدللہ، اس کا مطلب ہے میری نماز میں اطمینان ہے، تبھی وہ آ کے بیٹھ گیا۔ تب آپ دیکھیں کہ تبھی پرندہ کوئی بیٹھ سکتا ہے نا جب ان کو کوئی چیز سٹل نظر آتی ہے، ورنہ آپ مسلسل اگر ہل جل رہے ہیں، کبھی دائیں بائیں کبھی آگے پیچھے، کچھ لوگ بار بار پاؤں ہلاتے ہیں، کچھ لوگوں کو آگے پیچھے بار بار ہونا ہوتا ہے، سٹل رہنا ہے ہمیں نماز میں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر 3 جیسے چیزوں سے منع کیا، اور یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ تینوں چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ کسی جلدی میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی اور 3 باتوں سے منع فرمایا۔ جن 3 باتوں سے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ نماز میں مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مارو۔ آپ نے مرغے کو دیکھا ہے کبھی کیسے وہ دانا کھاتا ہے؟ بالکل ویسے، تو ایسے سجدہ نہیں کرنا، اور کتے کی طرح بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھو، یعنی جس طرح کتا اپنے دونوں بازو پھیلا کے بیٹھتا ہے ویسے سجدے میں نہیں بیٹھنا، اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ دیکھو، ڈسٹریکٹ نہ ہو۔ آنکھیں کہاں رکھیں گے ہم؟ سجدے کی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کلیئرٹی بتائی نا، تاکہ ہم امیجن بھی کر سکیں ان سارے جانوروں کو کہ مرغا کیسے کھانا کھاتا ہے، کتا کیسے بیٹھتا ہے، اور لومڑی کیسے مکاری سے دیکھ رہی ہوتی ادھر ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو فوکسڈ رہنا ہے ہمیں۔ اگر نماز کا وقت کم ہو تو کیا جلدی جلدی رکوع اور سجدے کر سکتے ہیں؟ بہت کم ٹائم ہے، جلدی کر لیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں، مجبوری ہے تو جائز ہے۔ آپشن 1 نہیں، کیوں؟ کیونکہ رکن کیا ہے؟ اطمینان۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک صحابی جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ میں نے ان کو طویل قیام اور کثرت سے رکوع اور سجود کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے اس کو احسن انداز میں ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص ایک رکوع یا ایک سجدہ کرتا ہے تو اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ تب آپ دیکھیں جس انسان کو یہ بات یاد رہے، کیا وہ کبھی رکوع اور سجدے میں رش کر سکتا ہے؟ جب اس کو پتا ہے کہ میرا درجہ بلند ہو رہا ہے، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو اس لیے آپ نے ہر دفعہ رکوع سجدہ کرتے ہوئے یاد رکھنا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اطمینان اور سکون سے ہر رکن ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنا رکوع مکمل صحیح طریقے سے ادا نہ کرے اور اپنے سجدے میں بھی ٹھونگے ہی مارے، اس کی مثال اس بھوکے شخص کی سی ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھاتا ہے اور یہ کھجوریں اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ سبحان اللہ۔ مطلب اس کا کیا ہے حدیث کا؟ کہ کھجور جو ہے نا وہ پورا میل ہے، لیکن وہ انسان کھاتے ہوئے اتنا ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے، یعنی کھا رہا ہے اور پتہ ہی نہیں، اور ادھر ادھر جا رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے ابھی بھی بھوک لگ رہی ہے، پیٹ ہی نہیں بھرا۔ تو نماز جو ہے نا وہ ہماری روحانی غذا ہے۔ اگر ایک انسان اطمینان سے رکوع سجدے نہیں کرے گا تو وہ اس کو فلفلمنٹ کی فیلنگ ہی نہیں آئے گی، نماز پڑھ کے اس کو سکون ہی نہیں ملے گا۔ میں نے نا بڑی مزے کی کوٹیشن پڑھی تھی کہ جن لوگوں کو نماز پڑھ کے سکون نہیں ملتا ان کو چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھے۔ یعنی نماز تو آپ دیکھیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سکون لانے والی ہے۔ نماز پڑھ کے بھی کیوں ہم بے سکون ہیں، کیوں ایگزائٹی ہو رہی ہے، کیوں سٹریس ہو رہا ہے، کیوں ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے؟ کیونکہ نماز میں سکون نہیں ہے۔ تو نماز میں سکون لے کر آئیں، ٹھیک ہے، تو زندگی میں خود بخود آ جائے۔ اب نیکسٹ سٹیپ ہے ہمارا، اور وہ ہے رکوع سے اٹھ کر ہاتھ اٹھانا، اور یہ بھی سنت کی آپ نے لسٹ بنائی، اس میں لکھ لیجئے کہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یعنی رفع الیدین کرتے، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ
کندھوں کے برابر آ جاتے اور خوب اعتدال اور سکون سے کھڑے ہوتے. اس کو قوما کہتے ہیں نا. آپ دیکھیں اس میں بھی لوگوں کو بہت جلدی پڑی ہوتی, رکوع سے سیدھے ہوئے سمیع اللہ, جاتے جاتے ربنا لک الحمد کہہ کے اور پھر سارا کچھ ہی رستے میں کہہ کے سجدے میں پہنچ جاتے. اعتدال اور سکون سے سیدھے کھڑے ہونا ہے آپ نے, پھر سجدے میں جانا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں کہ جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے, لیکن سجدوں میں یہ عمل نہ کرتے تھے. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ بھی جیسے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہر اللہ اکبر پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو ہمیں ہر اللہ اکبر پہ ہاتھ نہیں اٹھانے. صحیح ہے, یعنی کچھ لوگ سجدے میں آپ نے دیکھے جاتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں, یعنی ایک سجدہ کر کے اٹھتے ہیں پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس حدیث سے بات کلیئر ہوگی ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے, سجدے میں ہاتھ نہیں اٹھائے. اب آپ دیکھیں کہ قوما جو ہے, یعنی اب ہم رکوع سے سیدھے ہو گئے, ہاتھ اٹھائے آپ نے, سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے, اور یہ بھی نماز کا رکن ہے جو آپ کھڑے ہوں گے, اس کو بھی رکن میں لکھ لیجئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کی نماز پوری نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ تکبیر کہے, پھر رکوع کرے, پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہے, پھر سیدھا کھڑا ہو جائے, یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر آ جائے اور اپنی پشت سیدھی کر لے. یعنی ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے, اس کا کیا مطلب ہے یہ بتائیں. آپ رکوع سے سیدھے ہوئے تو ہڈیوں کو جگہ پہ لے آئیں, یعنی بالکل سٹریٹ ہو جائے. اس کے ساتھ ہی کہیں گے قوما کا طریقہ کیا ہے. آپ سب سے پہلے جیسے رکوع سے سیدھے ہوں گے اور آپ کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ, اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ واجبات میں سے ہے, تو واجبات میں لکھ لیں سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا. ٹھیک, اچھا یہ کب کہنا چاہیے, رکوع سے قوما کرتے ہوئے یا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد, یعنی بالکل سیدھے کھڑے ہو کے کہیں گے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے کہیں گے, آپ کب کہتے ہیں. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, آپشن 1 از کریکٹ. ٹھیک ہے, رکوع سے اٹھتے ہوئے کہنا ہے. رکوع سے اٹھیں گے نا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد, ٹھیک, تو رکوع سے قوما کرتے, آپشن 1 از کریکٹ, اس کو ٹھیک کر لیجئے. پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھیں, سمع سن لیا, اللہ اللہ نے, لمن جس نے, حمدہ اس کی تعریف کی. کتنی پیاری دعا ہے نا. یعنی جو نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری سن لی. رکوع میں جو آپ نے تسبیحات کی اللہ تعالیٰ نے سب سن لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا قوما کرنے کا. سمیع اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے, پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر آ جاتے, اور خوب اعتدال اور سکون سے کھڑے ہوتے. قوما کے بعد اب کیا کہیں گے, آپ دیکھیں کھڑے ہوتے ہوئے آپ نے کیا کہنا, سمیع اللہ لمن حمدہ, اور اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہتے. اللہم ربنا لک الحمد کہنے کو اللہ سنتا ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں, ربنا ولک الحمد, اور یہ کہنا واجبات میں سے. ٹھیک ہے, اس کو واجبات میں لکھ لیجئے ربنا ولک الحمد کو. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ مختلف الفاظ آ رہے ہیں, تو یہ سارے ورژنز کریکٹ ہیں. آپ اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں, اللہم ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں,
रब्बना वलकल हम्द भी कह सकते हैं और रब्बना लकल हम्द भी कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अल्फाज कहना सुन्नत से साबित है, एनी वर्जन, ठीक है। इसका तर्जुमा क्या है? रब्बना हमारे रब, वलका और आपके लिए है, अल्हम्दु सब तारीफ। फिर आप देखिए कि कौमा की ये मुख्तलिफ दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि सुन्नत से साबित है। तो चले इंशाल्लाह आप इन दुआओं को सुनते हैं ताकि आप अपना तलफ्फुज़ दुरुस्त कर लें और साथ साथ दोहराएं इन दुआओं को, ठीक है। बिस्मिल्लाह। سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد चलिए आपने अपना प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त किया, सही पढ़ रहे थे आप लोग, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, और फिर आप इसके आगे ये भी ऐड कर सकते हैं ना, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। और फिर साथ ही आप देखें ये आपको आती है, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, इसको याद कर लें। ये भी एक दुआ है बहुत आसान सी, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दी व मिल मा शि'ता मिन शैइन बाद। फिर आप देखें एक और चीज जो आपने खास तौर पर कौमा में ख्याल रखना है वो ये कि कमर बिल्कुल सीधी हो। और फिर एक और आप देखिए कि एक रवायत में ये भी आता है, यानी इन दुआओं के अलावा, कि खास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा कयाम किया, रुकू जितना, यानी कयाम रुकू की मानिंद लंबा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ लिरब्बी अलहम्द कहते रहे, यानी ये कयाम कौन सा है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के बाद किया। तो रुकू के बाद वाले कयाम को क्या कहते हैं? कौमा। तो इसमें आप क्या कहते रहे? लिरब्बी अलहम्द, लिरब्बी अलहम्द, लिरब्बी अलहम्द। अच्छा ये बताएं कि कौमा के लिए किस तरह खड़ा होना दुरुस्त है? 1, 2 और 3 आप कैसे खड़े होते हैं? गुड, अल्लाह मुबारक। 3 यानी बिल्कुल आपने रुकू के बाद सीधा खड़ा हो जाना है, आराम से अल्लाह ताला के अज़कार करने, फिर उसके बाद आपने सजदे में जाना। फिर आप देखें हर हड्डी अपनी जगह पर लेकर आनी हमें इंशाल्लाह। कितनी देर खड़े हों ये भी सवाल ज़हन में आता है। तो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बयान करते हैं, यानी साबित कहते हैं, चुनाचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हो, जब अपना सर रुकू से उठाते तो इतनी देर तक खड़े रहते कि हम कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाना भूल गए। इससे क्या बात आपको समझ आती है? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में दुआएं पढ़ रहे थे। तो रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, और ये दुआ तो बहुत आसान है, इसको आप पढ़ते रहें, लिरब्बी अलहम्द, लिरब्बी अलहम्द, अल्लाह के लिए हम्द है, अल्लाह के लिए हम्द है, ठीक है। और फिर आप देखें इससे भी पता चलता है कि रुकू, सजदा, कौमा
इन सब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवालत होती, यानी बैलेंस होता था। अच्छा, अब ये बताइए कि कॉमा के लिए किस तरह खड़ा होना दुरुस्त है, 1 या 2 या दोनों? शाबाश, दोनों दुरुस्त है, सुन्नत से दोनों साबित है। ठीक है, आप हाथ साइड की तरफ भी कर सकते हैं और आप हाथ बांध भी सकते हैं। सही है। कॉमा की चेकलिस्ट देखिए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से उठना, दोनों हाथ उठाना, हाथ बांधना या सीधे कर लेना, कौमा की दुआएं और अस्कार पढ़ना, कमर सीधी रखना, निगाहें सजदे की जगह पे रखनी। तो चलें अब इंशाल्लाह अब हम कौमा का तरीका भी देख लेते हैं, ताकि अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप लोग उसको इंशाल्लाह क्लियर कर लें। और साथ ही मैंने रुकू से स्टार्ट किया ताकि थोड़ा सा रुकू की रिवीजन हो जाए। ठीक है, एक मिनट में इसको जरा दोबारा से Three is recommended. The sky is the limit afterwards. I can say Subhana Rabbi al-Azim. I can say Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. I can say आवाज आ रही है? Allahumma laka raka'tu bika amantu laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa 'azmi wa mukhi mastaqallat bihi qadami. Different kinds of dhikr you can say. The minimal requirement is one Subhana Rabbi al-Azim. This is mandatory. You cannot play with it. So we say, Subhana Rabbi al-Azim, while I'm in the ruku'. Among the mistakes people do is like this. Subhana Rabbi al-Azim. So they say it while going down or coming up. And this is not valid. You have to say it when you are totally in ruku', relaxed, every bone is back to its place, by saying Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdih once, enough. Then while rising up, you say Sami Allahu liman hamida, and you raise your hands again. So we raised our hands in the inauguration takbir. We raise our hands when we go for ruku'. We raise our hands when we rise up from ruku'. And this is the sunnah according to the hadith of Abdullah ibn Umar, may Allah be pleased with him, in Sahih al-Bukhari. And he's describing the Prophet's prayer, alayhi salatu wasalam. And we say, Sami Allahu liman hamidah. This is mandatory for an individual praying on his own, for an imam leading prayers, for worshippers. And I follow that by saying, Rabbana lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Either one of these four does the job. And this is said by the imam, by the individual, and by the followers. Which means that if I'm praying behind an imam and he rises from ruku' saying Sami Allahu liman hamida, I, as a follower, do not say Sami Allahu liman hamida. I just answer what he has said. So I've raised or I raised and I got up from ruku' position saying Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. There are a lot of adhkar I can say afterwards, but this is what's essential. You can say ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. You can say ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. And do I place my hands on the chest
or leave it on the sides. Either way is possible. What do you suggest, Sheikh? I personally follow the hadith of Wa'il ibn Hujr, which says that whenever the Prophet ﷺ rised from ruku', whenever the Prophet ﷺ stood up, he used to put the right on the left on the chest. So now after I've risen from ruku', what is this position called? Is it sujood? Is it ruku'? What is it? It's standing up. So according to the hadith, then I should do this. The majority of scholars say no, you have to put it on your side. But there is not a single hadith that stated that the Prophet used to put his hands on his side in any position. So it's an issue of dispute, but akhi, again, this is a sunnah. You put it on your chest, you put it on your side, there's no problem. Don't make an issue out of it. Don't label people or classify people or think that people are better than you or worse than you. No. Just leave it as it is. This is the conviction. Leave them. So I'm in the ruku' position. Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdih. Sami'a Allahu liman hamidah. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سمع الله لمن حمده. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया. चल गुड अल्हम्दुलिल्लाह. ये ना इंशाल्लाह शेख आसिम अल हकीम की वीडियो हमें मिली और इन्होंने इतनी डिटेल में, ये पता है काफी लंबी वीडियो है इसीलिए, मगर क्लैरिटी बहुत ज्यादा है. बच्चों को सिखाने के लिए ना ये बेस्ट है. तो इंशाल्लाह आपसे हम लोग इसका लिंक भी शेयर कर लेंगे वीडियो का. तो तकरीबन 1 आवर की वीडियो है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके सारा बच्चों को सिखा दें. ठीक है. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 हिस्से कवर कर लिए. हमने क़याम कवर कर लिया, रुकू कवर कर लिया और कौमा. और अब देखें समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बारे में एक बस क्विक सी बात और थी, और वो क्या है कि जब हम अकेले नमाज पढ़ रहे तो फिर हम दोनों कहेंगे ना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी. लेकिन जब आप इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो फिर आप क्या कहते हैं? फिर आप सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी शेख ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया हमें. फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का एक और अहम रुकन है सजदा, उसको देख लेते हैं. इसको अरकान में लिख दीजिए. अच्छा, इसमें एक और चीज इम्पोर्टेंट है कि अगर एक सजदा किया और दूसरा नहीं किया तो रुकन मुकम्मल नहीं होगा. ठीक है. दोनों सजदे करना मैंडेटरी है, यानी एक मिस किया या दोनों मिस किए आपका रुकन अदा नहीं हुआ. तो इसको सजदे को अरकान में लिख लीजिए. कुरान मजीद में सजदा करने का हुक्म है, और नमाज कायम करो और ज़कात दो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो और सजदा करो अल्लाह के लिए, उसकी इबादत करो. फिर आप देखें इसी तरह यहाँ पे भी वस्जुदू रुकू के साथ ही आया सूरह हज में. फिर मरियम अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया गया. सजदे की एक और बहुत जबरदस्त जिसको कहते हैं सिग्निफिकेंस है या इम्पोर्टेंस है, और वो क्या है इस हदीस से पता चलती है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन अपने हर उम्मती को पहचान लूंगा. सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मखलूकों की कसरत में आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ, अगर तुम किसी अस्तबल में दाखिल हो जहां काले स्याह घोड़े बंधे हों, उनमें से घोड़े की पेशानी और टांगे रोशन, चमकदार और सफेद हो, तो क्या तुम उन घोड़ों में पहचान सकोगे? उन्होंने जवाब दिया, क्यों नहीं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह उस दिन मेरी उम्मतियों की पेशानियां सजदों की वजह से रोशन होंगी और वुदू की वजह से उनके आज़ा चमक रहे. तब आप देखें सजदा करने से क्या होता है, हमारी पेशानियां चमकेंगी, यानी हमारा जो फोरहेड है वो ग्लो करेगा और वुदू के आज़ा भी ग्लो करेंगे. तो इन चीजों का एहतमाम करें. फिर इसी तरह आप देखें कि जहन्नुम की आग जो है सजदे के निशानात को नहीं छुएगी.
جب اللہ اہل جہنم میں سے جن پر مہربانی کرنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ نکال لیے جائیں، چنانچہ فرشتے انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچان کر نکال لیں گے، کیونکہ اللہ نے آگ پر سجدوں کے نشانات کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ انہیں آگ سے اس حالت میں نکالا جائے گا کہ بنی آدم کے نشانات سجود کے علاوہ ان کی ہر چیز کو آگ کھا چکی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سجدہ آگ سے بھی بچانے والا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا انسانوں کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ محبت احترام کی وجہ سے جائز ہے کہ جی نہیں یہ درست نہیں؟ سب کو یہ بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ کیا فوت شدہ انسانوں کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ جی نہیں یہ شرک ہے، یا صرف نیک لوگوں کو کیا جا سکتا؟ جو فوت ہو گئے ہیں، نیک بزرگ ہیں، ان کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ اور اس حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے، تو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا اللہ کی باقی مخلوق بھی سجدہ کرتی ہے؟ جی ہاں ساری مخلوق کرتی ہے، سجدہ صرف انسان کرتے ہیں۔ جی ہاں ساری مخلوق کرتی۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابو ذر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں غروب آفتاب کے وقت مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تمہیں پتہ ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سورج چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورج سجدہ کرتا ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں جو کہ بتاتی ہیں۔ سورہ حج آیت 18 میں چاند کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، سورہ الاعراف آیت 206 میں فرشتوں کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، سورہ حج آیت 18 میں سورج کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، سورہ رحمان میں آپ دیکھیں درخت ان سب کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، سورہ نحل میں ساری جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی اس کا ذکر ہے، سورہ حج آیت 18 میں ستاروں کی سجدہ کرنے کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق جو آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہی، تو بندہ کیوں نہ کرے۔ اب ہم سجدے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ بتائیے کہ سجدے کے لیے جاتے ہوئے اللہ اکبر کب کہیں گے؟ قوما میں قیام کی حالت میں یا قوما سے سجدے میں جاتے؟ شاباش۔ اب دیکھیں آپ جیسے آپ نے وہ ساری دعائیں پڑھ لی نا، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپشن 2 از کریکٹ، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آپ نیچے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے جماعت میں جب نماز پڑھتے نا تو یہ چیزیں نوٹ کیا کریں۔ آپ دیکھیں امام تھوڑا سا لمبا اس کو کرتے نا اللہ اکبر، تو قوما سے سجدے میں جاتے جو ٹرانزیشن ٹائم ہے نا آپ کا ایک رکن سے دوسرے، اس میں آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اللہ اکبر کہنا رکن ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ ابھی تک تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہوگا نا آپ کو، اتنے سارے ماشاءاللہ آپ نے لسٹ بنا لی۔ رکن ہے، سارے جو اذکار ہیں نا وہ واجبات میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ واجب ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، اور یہ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا واجبات میں سے، تو آپ اس کو واجبات میں لکھ لیجئے، سجدے میں اللہ اکبر کہنا، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر سب سے بڑا۔ پھر گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ایسے نہ بیٹھے جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ آپ نے اونٹ کو کبھی بیٹھتے ہوئے دیکھا؟
بس ویسے نہیں بیٹھنا. اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ پہلے گھٹنے رکھتا ہے پھر بیٹھتا ہے نا. تو ہمیں پہلے ہاتھوں کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ہم ویڈیو دیکھیں گے کہ شیخ ہمیں بتائیں گے کیسے سجدہ کرنا ہے. 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا, یہ سنا ہوا آپ نے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا؟ گڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں. اس کی پیشانی, اس کے دونوں ہاتھ, اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم. اب آپ دیکھیں یہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا نماز کے ارکان میں سے ہے, یہ رکن ہے. تو اس لیے اس کو بہت اٹینشن پے کرنی ہے اور اس کا اہتمام بھی کرنا. اگر رکن پورا نہیں ہوا تو کیا ہوتا ہے؟ انویلڈ ہو جاتی نماز. اب یہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ ایک آپ دیکھیں ماتھا اور ناک, یعنی یہ جو آپ کا ایک ہڈی یہ ہے, پھر دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے, دونوں پاؤں کی انگلیاں. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کے ٹوز ہوتے. تو اس کو بھی آپ رکن میں لکھیے, 7 ہڈیوں پر سجدہ. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم 7 ہڈیوں پہ سجدہ کریں. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی نا, مریض کے انشاءاللہ ان کی رخصت ہے ان کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی ناک اور اپنی پیشانی خوب اچھی طرح زمین پر جماتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے دور رکھتے. پہلو کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو سائیڈز ہوتی ہیں آپ کی, ٹھیک ہے, اور جو آپ کی رانیں نہیں ہوتی, تھائز جو ہیں, ان سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو الگ رکھنا ہے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دونوں کندھوں کے مقابل رکھتے ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ کیا سجدے میں ایسے پیشانی رکھ سکتے ہیں, صرف ماتھا لگا لیں؟ نہیں. اس میں کیا غلط ہے آپ بتائیں, غلطی نکالیں سجدے کی, کیونکہ رکن مکمل نہیں ہو رہا نا. شاباش, ناک نہیں لگی ہوئی نا, نوز نہیں ٹچ کر رہا, تو پورا ٹچ کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھا یا کانوں کے برابر رکھا, یعنی ہاتھوں کی پوزیشن بھی بتا دی گئی. یہ نہیں کہ بالکل ہی, آپ دیکھیں کچھ لوگ بالکل اپنے نا یہ ٹانگوں کے ساتھ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ سائیڈوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. وہ آپ نے یا تو شولڈرز کی لینتھ پہ ہاتھوں کو رکھنا ہے یا آپ نے کانوں کے ساتھ رکھنا. آپ دیکھیں نا کتنی کلیئرٹی ہے نا حدیث میں, الحمدللہ کثیرہ. یعنی ایک ایک سٹیپ کو صحابہ نے کتنے اچھے طریقے سے واضح کیا کہ ہاتھ کہاں رکھنے ہیں, گھٹنے کہاں رکھنے ہیں, کیا کیسے کرنا ہے, ہر چیز کلیئر ہے بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ سجدے میں بازو کس جانور کی طرح نہ پھیلائیں؟ غور سے جواب دیں, کتے کی طرح یا اونٹ کی طرح؟ شاباش, اللہ مبارک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص نماز میں کتے کی طرح اپنے بازو نہ بچھائے. اب آپ دیکھیں کتے کی طرح بازو بچھانا یہ ایسے ہوتا ہے. آپ کو اسی پکچر دکھائی تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. ایسے نہیں بازو رکھنے آپ نے, بازو پہلو سے الگ رکھیں. عبداللہ بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھتے, یعنی پہلوؤں سے دور رکھتے, یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نمایاں طور پر ظاہر ہوتی تھی, یعنی آرم پٹس بھی نظر آتی تھی, in other words. اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ احمد جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے کرتے تھے تو مشقت ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سجدے کی کچھ پوزیشنز کے بارے میں جانیں, رکوع کے بارے میں جانیں, یا آپ جیسے مثلاً تشہد کے بارے میں, تو کچھ چیزوں کو کرنے میں آپ کو مشکل ہو, تو اپنے اس حدیث کو یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز میں ایفرٹ کرتے تھے کہ 7 ہڈیوں پہ بالکل صحیح طرح سے سجدہ ہو جائے. کیا سجدے میں ہاتھ پہلو کے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ اب کلیئر ہو گیا. یہ میں اس لیے کہتی ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ نے غور سے سنا ہے. جی نہیں رکھ سکتے.
اور آپ دیکھیں کہ اتنا الگ رکھنا اپنے پیٹ سے اور رانوں سے، تھائس سے، کہ اگر بکری کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا. تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یہ اس آدمی کو بھی دیکھیے، اس سے سجدہ صحیح نہیں کیا ہوا. ایلبوز جو اس طرح لوگ لگا لیتے نا، یہ غلط ہے. کیا سجدے میں اس طرح کونیاں رکھ سکتے ہیں؟ اب بتائیے. جی درست ہے، یہ درست سجدہ نہیں. نہیں، اس طرح سجدہ کرنا رکن کو مکمل نہیں کرتا، جبکہ کونیاں زمین. آپ دیکھیں، آپ نے ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نماز کا رکن ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ہم یہ ساری چیزوں کو اتنی ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ رکن ہے، اس کو ادا نہیں کیا تو سجدہ نہیں ہوگا پھر، یعنی نماز انویلڈ ہے. پاؤں کی انگلیاں، سجدے میں پاؤں کی انگلیاں کس رخ ہوں گی؟ قبلے کی طرف یا جہاں آسانی سے رکھیں؟ شاباش، قبلے کی طرف ہوں گی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے اس حالت میں کہ نہ زمین پر بچھے ہوئے ہوتے اور نہ سمٹے ہوئے، اور انگلیوں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف کرتے. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو نہ آپ دونوں ہاتھوں کو بچھائے ہوئے تھے، یعنی ایسے جیسے وہ پیچھے ہم نے دیکھا نا، اور نہ ہی انہیں سمیٹے ہوئے تھے. آپ کے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ تھی. اچھا یہ بتائیں کہ کیا سجدے میں بھی رکوع کی طرح ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھیں گے؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ جی نہیں. شاباش، گڈ. یہ آپ دیکھیں حدیث سے مزید کلیئر ہو گیا کہ وائل بن حجر سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنی انگلیوں کو کھول لیتے، اور جب سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو ملا لیتے. کلیئر؟ رکوع میں انگلیاں کھولنی ہے، سجدے میں انگلیاں ملانی. تو یہ دو حدیث سے پتہ چلتا ہے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر ہوں گی. کیا سجدے میں اس طرح پاؤں ہوا میں اٹھا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں. نہیں. کچھ لوگ ایسے بھی اس طرح نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے ہوا میں، پاؤں ہم نے ٹکانے اور پھر ان کا جو ہمارے ٹوز ہے نا ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کیا سجدے میں اس طرح بازو رکھ سکتے ہیں اور پاؤں ایسے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. ہوشیار ہو گیا آپ لوگ، ماشاءاللہ، اللہ مبارک. کیا اس طرح یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یس. اب آپ دیکھیں یہ اصل میں، اب آپ دیکھیں اس کے جو ہاتھ ہیں نا کانوں یا کندھے کے برابر، آپ دیکھیں یہ آپ کی رانے ہیں نا، ان سے کونیاں الگ ہیں، تھوڑا اٹھے ہوئے زمین سے. یہ سجدہ آپ. چلیں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیمو دکھاتی ہوں، اس سے آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I should go for sujood. Now for sujood, there are two ways, a different of opinion among scholars. Should I land first on my knees or should I land first on my hands? It's an issue of dispute. And the reason of that is the hadith of the Prophet ﷺ when he said that one should not go down like a camel does when the camel wants to sit. Rather, he should put his hands first before his knees. And the understanding whether the hands of a camel are their elbows or the knees in his feet, it's an issue of dispute. Either way is okay, inshallah. So, however you feel comfortable with, you should do it. I personally, due to age, due to praying on marble or stones, whenever there are pebbles in the ground, if you land from the standing position on your knees, would surely injure yourself one way or the other. For elders, it's difficult to go on their knees, especially if they have knee problems. It's always best to go first on the hand. It's like a shock absorber. It
absorbs the fall itself, it eases the pressure on and the weight on the knees. So how to do this? This is what we'll, inshallah, show you now. So, in order to do sujood, you will find that I'll take my glasses. Now I can't see you, but alhamdulillah, you can see me. Why do you take your glasses off, Sheikh? Because it will hinder putting the sujood spots properly. What do you mean by sujood? Prostration, as the Prophet said, alayhi salam, I was ordered to prostrate on 7 limbs. He said, the face, and he pointed to his nose, meaning the forehead and the nose. These are related. This is one organ. The hands, the knees, and the feet. These are 7. So, I want to go to sujood. Do I raise my hands? No. I just say Allahu Akbar while falling to sujood. And this is what I do. Allahu Akbar. This is the way of performing sujood. What are the things I should paying attention to? Before I do the prostration, I'm still in the standing position. You have to know that, first of all, my hands should be pointing to the Qibla. So my hands are not this way and are not this way, rather they are pointing to the Qibla. Now, where should I place my hands? I have the option either to place my hands next to my shoulders or a little bit close to my ears. My knees are not so close together, they are apart. My feet, they are close to each other, erect, with some toes, not all of them, because it's impossible to have all your toes pointing to the Qibla, but the toes that are bendable can point to the Qibla. My arms are wide and spread, so my biceps are not close to my sides. So I have to spread as I'm spreading my wings. And my stomach is not touching my thighs. Some people just go very down. And I'll show you quickly, hopefully to the best of my knowledge and ability. So my forehead, my nose must touch the ground. And these 7 limbs must touch the ground throughout the sujood. Because part of the famous mistakes is having your feet dangling. Or some of the brothers having the left hand on the ground and the other hand while prostrating, playing with his beard or looking at something in his pocket. So he's prostrating on 6 limbs, and this renders his sujood void if he does this without any legitimate reason. So I was standing up. Now I'm falling into the sujood position, and I'm saying Allahu Akbar in between. So let's look at how I make the sujood. This is one of the ways of doing it. So my hands and fingers should be pointing towards the Qibla. My face, my forehead, and my nose are touching the ground. I should have my arms apart and away from my body. And at the same time, my stomach is not touching my thighs. Some brothers do this, and this is wrong. And this is too much spread. So the appropriate way is either having my hands next to my ears or to my shoulders. I can have this one here, and I can have this one here. Look at my feet. They are touched together, not far away. They are touched together with my toes bent towards the Qibla as much as possible. Now, if I'm praying next to people, to my right and to my left, if I do this, I'm gonna annoy them and maybe harm them. So it is permissible when you are in a tight position to put your elbows on your thighs or inside. What is haram
and prohibited is to do this. This is prohibited, which I have my forearms on the ground like a dog. And the Prophet said that this is totally prohibited. What should I say when I'm prostrating? Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi. Subbuhun qaddusun Rabbul malaikati wal ruh. So many du'as. The minimum requirement, Subhana Rabbi al-A'la. Can I make dua? Go ahead, make dua. As much as I want, as much as you want. Clear हो गया my dear students? सजदा कैसे करना है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से शेख ने सारी गलतियां भी हमें बता दी, और फिर अब देखिए सेमन जो हमारी हड्डियां हैं उनको कैसे आपने जगह पे रखना। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि शेख ने ये भी बता दिया कि अगर हम जमात में नमाज पढ़ रहे हैं, बाज़ वाकई आप देखें हरम वगैरह में बहुत लोग पास होते हैं ना, तो फिर आप थोड़ा सा अगर स्क्वीज भी कर लेते हैं तो दैट्स ओके, लेकिन बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि कोनियां आपने नहीं लगानी, दैट्स इट। चलिए अब आप देखें कि ये सारा एहतमाम हम क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि इस हदीस को आप देखिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूअन रवायत है कि एक आदमी 60 साल नमाज पढ़ता रहता है लेकिन उसकी नमाज कबूल नहीं होती। शायद इसकी वजह ये हो कि वो रुकू तो पूरा करता हो लेकिन सजदे मुकम्मल ना करता हो, या सजदे पूरे करता हो लेकिन रुकू पूरे ना करता। कितना इंपॉर्टेंट है ना कि हम अपने रुकू और सजदों को अहमियत दें। तो क्या नामुकम्मल सजदा करने की इजाजत है? बताइए आप। नहीं। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को देखा कि ना रुकू पूरे करता है और ना सजदे। उन्होंने उससे कहा तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी, और अगर तुम मर गए तो तुम्हारी मौत उस फितरत पर नहीं होगी जिस पर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। यानी जल्दी जल्दी प्रॉपर तरीके से रुकू सजदे ना करना, इसकी नमाज ही नहीं हुई। फिर आप देखिए सजदे के दौरान खास तौर पर कुछ चीजों को मना किया गया। ये बताइए कि आपने नमाज की चोरी के बारे में शायद सुना हुआ हो। रुकू और सजदा मुकम्मल ना करना या नमाज से पहले सदका ना करना। ऑप्शन 1, शाबाश, अल्लाह मुबारक। बदतरीन चोर उस इंसान को कहा गया, ये नहीं जिसने मिलियन चोरी की है, वो भी बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों में से सबसे बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करता है। लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान अपनी नमाज में किस तरह चोरी कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह कि वो इसमें रुकू और सुजूद अच्छी तरह मुकम्मल ना करे, या फरमाया जो रुकू और सुजूद में अपनी पुश्त सीधी ना करे, जल्दी पढ़िए उसको। तो खास ताकीद क्या है कि सजदे में कुरान की तिलावत ना करना, कपड़ों और बालों को ना समेटना, यानी कुछ सिस्टर्स अपना स्कार्फ ही ठीक करती रहती हैं, वो जाती है नीचे और सारा स्कार्फ आगे, तो कॉटन का स्कार्फ लें या पिन अप कर लें ताकि आपको सजदे में मुश्किल ना हो। लकड़ी या तकिए पर सजदा ना करना। आप देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग बैठ के नमाज पढ़ते हैं और उनको होता है कि अच्छा मैं ना सामने वो लकड़ी रख लेते हैं, कोई टेबल वगैरह या कोई तकिया रख लेते हैं, तो ये भी हदीस में से मना किया गया। आप किसी चीज पे तकिया नहीं रखेंगे, सजदा नहीं करेंगे। अगर आप बैठ के नमाज पढ़ें तो रुकू के लिए कम झुकें और सजदे के लिए थोड़ा ज्यादा झुकें। अब सजदे में पढ़ेंगे क्या? सजदे में एक बार सुभान रब्बी आला कहना ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी, या वाजिबात में इसको लिख लीजिए। सजदे में सुभान रब्बी आला कहना। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते मैंने एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो कहा सुभान रब्बी आला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब, क़याम के करीब लंबे थे। तो इससे क्या पता चलता है कि खाली 3 दफा पढ़ा होगा? नहीं, बहुत ज्यादा दफा। सुभान रब्बी आला, पाक है हर ऐप से रब्बी मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद।
सुभान रब्बी अला अला कब कहेंगे? सजदे में जाते वक्त या सजदे की हालत में? गुड जॉब एवरीवन। सजदे में कहेंगे, सजदे में जाते हुए नहीं, ट्रांजिशन में नहीं होगा। फिर आप देखें एक और बहुत आसान सी दुआ है, इंशाल्लाह ये आप आराम से याद कर सकते हैं इसको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते तो 3 बार कहते सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, और जब सजदा करते तो 3 बार कहते सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। बस आपने ना वो बिहम्दिही ऐड करना है रुकू की, यानी एक तो रुकू की आप तस्बीह करेंगे ना, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, और फिर ये भी पढ़ लो सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, और फिर सजदे में क्या करें? सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। क्या सजदा तवील करने के लिए सजदे में कुरान की तिलावत कर सकते हैं? सिर्फ रमजान में इजाजत, नहीं कर सकते। शाबाश, अल्लाह मुबारक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे रुकू या सजदा करते हुए कुरान की किरात से मना किया गया है। रुकू में तो अपने रब अज़्ज़ व जल की अजमत बयान करो, और सुजूद में दुआ मांगने में खूब जोर सर्फ करो कि तुम्हारे लिए कबूल की जाए। यानी बहुत सारी दुआएं सजदे और रुकू की याद कर लें। अब आप देखें कि ये सारी सजदे की दुआएं हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम कुछ दुआएं शेख की आवाज में भी सुनते हैं। आप साथ साथ इनको दोहराइए और अपना तलफ्फुज भी दुरुस्त कीजिए। बिस्मिल्लाह। سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सारी दुआएं ना सजदे की। अब आप देखें कि हम बाज़ दफ़ा ना शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, और वो क्या होता है कि जो ऑलरेडी दुआएं आती है ना वो बस किसी तरह सब हो जाए एक ही जगह। ये इतनी सारी वैरायटी है मसनून दुआओं की, आप इनको याद करें, एफर्ट करें इनको याद करने की, ठीक है।
اچھا یہ بتائیں کہ کیا زمین یا مٹی پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں یا جی؟ بالکل کر سکتے ہیں، شاباش. اور پھر آپ دیکھیں اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ رمضان کی رات ایسے ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، تو پھر دیکھا گیا کہ یعنی صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی ناک و پیشانی پر پانی اور مٹی یعنی کیچڑ کے نشانات تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر سجدہ کرنا جائز ہے. کیا زمین پر کپڑا پھیلا کے سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر آپ سجدے میں جا رہے ہیں، آپ سکارف اپنا آگے کر لیتے ہیں. شاباش، کیا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں بعض دفعہ کارپٹ جیسے گندا ہوتا ہے یا آپ کو فلو وغیرہ ہوتا ہے تو آپ احتیاط کے لیے سکارف آگے کر لیتے ہیں، تو یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم گرمی کی شدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. جب ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ سکتا تو اپنا کپڑا پھیلا کر اس پر سجدہ کر لیتا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں دلیل مل گئی اس کی. کیا جائے نماز پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے چادر پہ پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے چھوٹے مسلے پر نماز پڑھتے تھے. کیونکہ آپ دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ ساری زمین جو ہے وہ پاک ہے سجدے کے لیے، تو اس میں پھر بعض دفعہ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ زمین پہ زیادہ بہتر ہے. تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلے پہ بھی نماز پڑھی، تو پڑھی جا سکتی، کوئی حرج نہیں. اب آپ دیکھیں کہ سجدہ آپ کس طرح سے کریں گے. جسم پیٹ رانوں سے الگ ہو، آپ کا ایڑیاں ملی ہوئی ہوں، آپ کی پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر ان کا رخ قبلے کی طرف کریں. گھٹنے الگ ہوں، یعنی گھٹنے ملانے نہیں ہیں. بازو بچھے ہوئے نہ ہوں، رانوں سے الگ ہوں. بازو زمین سے اٹھے ہوئے ہوں. ہاتھ کندھوں یا کانوں کے متوازن رکھے ہوئے ہوں، انگلیوں میں فاصلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، انگلیاں ملی ہوئی ہوں آپ کی. یہ ہماری سجدے کی چیک لسٹ ہے. رکوع سے سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، پہلے ہاتھ رکھنا پھر گھٹنے، ساتھ ہڈیوں پہ سجدہ کرنا، کمر سیدھی ہو، بازو الگ ہوں، ایڑیاں ملی ہوئی ہوں، پاؤں مڑے ہوں اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اب آپ نے اس کا اہتمام کرنا. اب آپ دیکھیں کہ نیکسٹ ہے جلسہ. جلسہ کسے کہتے ہیں؟ سجدے سے پہلے بیٹھنا یا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. شاباش. جلسہ سجدے سے پہلے بیٹھنے کو، سجدے یعنی دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کو کہتے ہیں. جلسہ جو ہے یہ بھی رکن ہے نماز کا نا. اب آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سجدہ کرتے ہیں پھر تھوڑا سا اٹھ کے وہیں دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، تو وہ کیا مس کر رہے ہیں؟ نماز کا رکن. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ایک سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ اٹھ کے بیٹھیں گے، پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھنا، یعنی یہ آپ دیکھیں کہ سارے مواقع ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا. پھر جب آپ سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے یعنی سجدے میں جاتے ہوئے. پھر سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، یعنی آپ پہلے سجدے کے بعد اٹھیں پھر اللہ اکبر کہیں گے. پھر دوسرا سجدہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے. اسی طرح سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے. 2 رکعت کے بعد قعدہ اولیٰ کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تب بھی تکبیر کہتے، اور آپ ہر رکعت میں ایسا ہی کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے. ٹھیک ہے. تو اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، یہ ہم نے جلسے میں کہنا ہے. اور جلسے میں اللہ اکبر کہنا کیا ہے ہمارا، یہ واجبات میں سے، اس کو واجب میں لکھ لیں. کیا پہلے سجدے کے بعد ہاتھ اٹھائے بغیر دوسرا سجدہ کر سکتے ہیں؟ سوری، اس میں آپشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ بے شک دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے. جب تم میں سے کوئی سجدے میں زمین پر اپنا چہرہ رکھے تو ہاتھ بھی زمین پر رکھے، اور جب چہرہ اٹھائے تو انہیں بھی اٹھائے. یہ جو میں نے آپ کو مثال دی نا ایک
कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सजदे से जब उठते हैं तो हाथ नहीं उठाते, बस उठेंगे और फिर दोबारा दूसरा सजदा कर लें, तो फिर जलसा मिस कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे से अपना सर उठाते तो उस वक्त तक दूसरा सजदा ना करते जब तक सीधे ना बैठ जाते। यानी आपने पूरे इत्मीनान से बैठना है, फिर सजदा करो, हत्ता कि पूरी तरह इत्मीनान से सजदा करो, फिर अपना सर उठाओ यहां तक कि इत्मीनान से सीधे बैठ जाओ। अब जलसा में बैठने का तरीका क्या है? इसको कहते हैं जलसा इफ्तराश। इस पोजीशन को इफ्तराश कहते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत, उन्होंने फरमाया नमाज में बैठने का तरीका ये है कि तुम दाएं पांव को खड़ा करो और उसकी उंगलियां किबला रुख करो और बाएं पांव पर बैठ जाओ। अब देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आदत नहीं होती अगर आपको, लेकिन आप यकीन करें कि जिन लोगों को पाँव की अगर कोई भी मसला है ना, जैसे वो है ना प्लैंटर फैसाइटिस हो जाता है आपको, उसके लिए बेस्ट है। या कुछ लोगों जैसे मुझे कुछ दिन पहले सियाटिक नर्व का पेन था तो वो हील में जाता था, और मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सजदा करते हुए पाँव की उंगलियों को मोड़ना और फिर उसके बाद ये सजदों के बीच में बैठना, तशहुद में इस तरह बैठना, इससे बहुत मुझे रिलीफ मिलता था। तो इसलिए आप देखिए जब आप प्रॉपर तरीके से करते हैं ना तो आपकी सारे जॉइंट्स को बेहतरीन स्ट्रेच भी मिल रहा होता है। अब आप देखिए ये है इफ्तराश, इसमें आप एक पाँव मोड़ेंगे और एक पाँव आप बिछा लेंगे। फिर एड़ियों पर बैठना, ये दूसरा तरीका भी सुन्नत से साबित है। नमाज में सुन्नत ये है कि तुम दोनों सजदों के दरमियान जलसे में अपनी पीठ को अपनी एड़ियों पर रखो, यानी ये भी आप देखें जायज है। यानी अगर आप एक पाँव नहीं बेंड कर सकते तो अगर दोनों पाँव इस तरह बेंड कर लेते हैं तो ये भी इजाजत है, ये भी तरीका साबित। तो चले अब इंशाल्लाह हम वीडियो देख लेते हैं कि आपने किस तरह से करना। If I'm in my sujood position and I would like to sit between the two prostrations, I say, Allahu Akbar. And I sit on my left foot. This is called iftirash. And I erect my right foot with as many possible toes towards the Qibla. My hands are on my thighs and my knees. So it's in between. The area is possible. You don't have to do this. You don't have. If I'm in my sujood position and I would like to sit between the two prostrations, I say, Allahu Akbar. And I sit on my left foot. This is called iftirash. And I erect my right foot with as many possible toes towards the Qibla. My hands are on my thighs and my knees. So it's in between. The area is possible. You don't have to do this. You don't have to do this. It's here. Sit normally. Don't be so technical. Sometimes people are so technical, they forget the prayer, they forget what you're reciting, and just think, oh, am I doing this right? Am I doing this wrong? Be natural. Follow the sunnah, acknowledge that this is the sunnah, the way of the Prophet, and do it naturally. And when I sit like this, I say, Rabbi ghfirli. Minimum is once. I can say 10 times, 10, 20 times. I can say 2, 3, 4, whatever. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Issue of dispute, is saying Rabbi ghfirli mandatory or sunnah? Some scholars say it's sunnah. I am inclined to say that it is mandatory because the Prophet ﷺ always used to say it. Any other dua? Yes, there is a longer dua. Rabbi ghfirli warhamni wa'afini wajburni wahdini warfa'ni. All of this is possible. This is the prostration or the sitting between the two prostrations. It's called iftirash. And if you would like to show it from behind, I'm sitting on my left foot and my right foot is erect. This is the sunnah. Sheikh
I have problems with my right foot, so can I put it down like this? No problem. Sheikh, I'd like to sit with 2 feet on one another because this is the only way I feel comfortable. No problem. Your prayer is valid. You will lose the reward of the sunnah, but your prayer is totally valid, akhi, no problem. Not only that, Abdullah ibn Umar, may Allah be pleased with him, at the end of his time, he used to sit cross-legged. And when some of his companions followed him, he said, no, this is not the sunnah. I'm doing this because of my knees. You should sit like the sunnah. But the position is what? Sitting. So no matter how you sit, the right thing, but the more you are following the Prophet, the better it is for your reward. I must do a second sujood. And it's the same format. I say, Allahu Akbar. The same thing exactly, Subhana Rabbil A'la. Now, after I finish my sujood, I have to rise up to the second rak'ah. There is a sunnah that is called Jalsatul Istiraha, where I stand up. Before I stand up, I give a small pause. And then I say, Allahu Akbar. ये एक और भी डेमो है, इसको भी देख लीजिए. ये आप देखिए एड़ियों की जो पोजीशन है ना, ये भी जायज है. और फिर एड़ियों को ऐसे मिला लें और फिर ये भी. ठीक है. तो इसमें जरा इन सिस्टर ने पाँव की पोजीशन बहुत क्लियर की थी, तो मैंने कहा आपको दोनों तरीके पता चल जाए कि इस तरह बेंड भी कर सकते हैं और दोनों को सीधा भी रख सकते हैं. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, हमारा जलसा भी कंप्लीट हो गया. अच्छा, अब जो कुछ आपने देखा है क्विक सा मुझे बताइए, क्या जलसा में इस तरह पाँव रख सकते हैं? नहीं रख सकते. शाबाश. क्या इस तरह रख सकते हैं? नहीं. अच्छा, अब आप देखें कि वही बात है कि अगर कोई बीमारी है या तकलीफ है, जैसे पाँव में ऐसी तकलीफ है, बाज़ पाँव में मोच आ जाती है, तो ये आपने ना बीमारों के बारे में अभी नहीं सोचना, या जिनको पाँव में तकलीफ है उसके बारे में नहीं सोचना. अभी सिर्फ आपने ये सोच के जवाब देना है कि अगर मैं नॉर्मल हालात में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई पाँव में तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, बगैर किसी वजह के ऐसे बैठ सकते हैं? नहीं ना. ठीक है. तो इसलिए आप देखिए बगैर किसी उज़र और वजह के हमें इस तरह नहीं बैठना, क्योंकि सुन्नत से साबित नहीं. फिर ये कि जलसा 2 सजदों के दरमियान तक बैठना. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से अपना सर उठाते तो इतनी देर खड़े रहते कि कहने वाला कहता शायद आप सजदा करना भूल गए, और दोनों सजदों के दरमियान भी इतनी देर बैठते कि कहने वाला कहता शायद आप दूसरा सजदा करना भूल गए. नहीं, आप देखिए हर जगह एक सुकून है ना. अब जलसे के दौरान आप क्या कहेंगे? रब्बे ग़फ़िरली, रब्बे ग़फ़िरली, रब्बे ग़फ़िरली. दूसरी दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दुआ जो है वो वाजिबात में से जितनी मर्जी दफा पढ़, बेशक 100 दफा पढ़, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नंबर नहीं बताया. लेकिन जो हम अहदीस में देख रहे हैं कि वो इतनी देर तक बैठे रहते कि सहाबा समझते कि दूसरा सजदा भूल गए, तो उसे पता चलता है कि बहुत ज्यादा दफा उन्होंने पढ़ी. एटलीस्ट 5-7 टाइम्स तो पढ़े ना. ठीक है. इसको भी आप अपनी लिस्ट में लिख लें. जलसे की दुआ भी आपके वाजिबात में से. रब्बी ए मेरे रब, इग़फिर बख्श दे ली मुझे. रब्बे ग़फ़िरली, रब्बे ग़फ़िरली, रब्बे ग़फ़िरली, रब्बे ग़फ़िरली. अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला वाकई ही हमारी नमाजों को हमारी आंखों की ठंडक बनाए और हर रुकू और सजदा हमारे दर्जात की बुलंदी का और गुनाहों की बख्शिश का सबब बने. आमीन. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा माय डियर स्टूडेंट्स. बारकल्लाहु फीकुम. इंशाअल्लाह ताला यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं अपने सेशन को, और नेक्स्ट वीक फिर जलसे का क्विक सेक रिव्यू करेंगे, इसकी दुआएं सुनेंगे, और फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चलेंगे.
اور ایک اور آپ کے لیے کوئک سی اناؤنسمنٹ تھی کہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ صحابیات کی کلاس نہیں ہوگی کیونکہ ہماری آخری کلاس ہے صلاح کی، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم شاید ہمیں لینا پڑے، تو کلاس ہم 11:30 سٹارٹ کریں گے، لیکن انشاءاللہ 1:30 تک پھر اس کو مکمل کر لیں گے، تاکہ اگر تھوڑا سا آپ کو بھی ٹائم مل جائے، ہم تھوڑی بیچ میں کیس سٹڈیز بھی ڈسکس کر لیں، کیونکہ نیکسٹ ویک نا ہم جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے نا نیکسٹ ویک کا، وہ ہے سجدہ سہو کا، تو اس لیے مجھے تھا کہ تھوڑا سا ٹائم ہمیں اگر زیادہ مل جائے گا تو انشاءاللہ سجدہ سہو کو میں آپ کو اچھے سے ایکسپلین کر دوں، تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ کب آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے اور کب آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، 11:30 سے 1:30 تک نیکسٹ ویک آپ کی کلاس ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیرات سنیے، پھر انشاءاللہ اپنی صحابیات کی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔